کہ ہمارے اوپر جو سب سے بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، درود پڑھیں۔ کیوں ہمیں درود پڑھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، جو عمل فرشتے کر رہے ہیں، وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ درود اور رحمت نازل فرما رہے ہیں ہمیں نہ بتاتے تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں، میرے فرشتے جو عمل کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والے تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، اپنے نبی پر سلام بھیجو۔ واحد ایک ایسا عمل ہے یہ درود، واحد عمل کہ جو اللہ بھی کر رہے ہیں، جو فرشتے بھی کر رہے ہیں، کہ یہ واحد ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں بندہ اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، ہم قربانی کرتے ہیں، فرشتے قربانی نہیں کرتا، فرشتے کون قربانی کرتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم جو کام کرتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر کام ہے، نہ وہ فرشتے کرتے ہیں نہ وہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ اور فرشتے کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجا جا رہا ہے، وہی درود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، تو ہم کتنے خوش نصیب آدمی ہیں کہ ہمیں وہ بتایا۔ تو ہمارے اوپر حق یہ ہے، اور یہ واحد عمل ہے کہ جو اللہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور تمام مسلمان کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ یعنی واحد عمل، ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، انسان بھی شامل ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتے تھوڑے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تھوڑے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات سے یہ قرآن نکل کر ہمارے پاس آ گیا، اب ہمارے اوپر حق ہے ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ان پر سلام، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں، مسلمان اپنی خیر چاہتے ہیں، اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں اگر بھلائی چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں کہا، کتنے سارے نبی آئے، کتنی امتیں آئی، کسی امت کو یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم اپنے نبی پر، نہ کسی نبی کے بارے میں کہا کسی امت کو تو تم اس نبی پر یا اس نبی پر جو آخری آنے والا ہے، کسی کو نہیں کہا، بلکہ ہمیں کہا، صرف اس امت کو کہا کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ ہم بھی اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ہم بھی اس نبی پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو آیت نازل ہوئی وہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، آج شعبان کی 5 تاریخ ہے، یہ شعبان کا مہینہ۔ تو شعبان کے مہینے میں جو آیت نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مسلمان درود بھیجیں، درود پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھ کر بھیجیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کو حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور یہ واحد عمل ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، اور واحد عمل ہے کہ جس میں اگر ریاکاری ہے پھر بھی قبول ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے تو یہ حضور کی تعریف ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے منہ پر مار دی جائے، رد کر دی جائے، قرآن پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، قربانی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100% قبول فرماتے ہیں۔ اس کے قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، یہ قبول ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ قبول نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نبی کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس نبی کی تعریف ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ رد کیسے فرما سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ تو اتنے سارے عملوں میں یہ واحد عمل ہے کہ جس عمل کو اگر ریا کے ساتھ بھی کیا جائے، کوئی دکھلاوے کے ساتھ بھی کرے، پھر بھی یہ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ وہ ایک ہی عمل ہے، وہ درود بھیجنا ہے کہ آپ اپنے نبی پر درود بھیجو۔